جس انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں وہ ہے وربل اور لنگوسٹک انٹیلیجنس. یہ لوگ ان کا تعلق لینگویج سے ہوتا ہے. یہ لوگ زیادہ تر ریڈنگ میں اور رائٹنگ میں انٹرسٹ لیتے ہیں. ان کو جو بات کہی جاتی ہے وہ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ لوگ ڈسکشن میں بھی بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان میں لینگویجز کو, مختلف لینگویجز کو سیکھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جن میں یہ عموماً کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, تو ان کے لیے جو کیریئر زیادہ تر پریفر کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہاں دیکھیں تو اس وجہ سے مثال کے طور پر ایڈیٹر, جرنلسٹ, لائرس, پولیٹیشینس, پوئٹس, اسی طریقے سے میڈیا کنسلٹنٹ, اسپیکرز, ٹیچر اینڈ پروفیسرز, ٹرینرز, رائٹر اینڈ ٹرانسلیٹرز. مطلب یہ وہ کیریئرز ہیں جو سوٹیبل ہیں. اگر ایک شخص کے اندر اس قسم کی انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے تو اس قسم کے کیریئر میں اگر جائے گا تو زیادہ تیزی کے ساتھ گرو کرے گا اور پروگریس کرے گا. دوسری انٹیلیجنس ہے لاجیکل اور میتھمیٹیکل. لاجک اور میتھمیٹیکل جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میتھ میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, جو کیلکولیشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کمپلیکس پرابلم کو زیادہ سالو کرتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کو بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے بیکاز دے آر لاجیکل پیپل. یہ کاز اینڈ ایفیکٹس کو جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس میں وہ جانتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو پریفر ان کا جو کیریئر ہونا چاہیے یا جو ان کو چوز کرنا چاہیے, یا تو سائنٹسٹ ہے, کمپیوٹر پروگرامر, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ میتھمیٹکس اینڈ لاجک کی بہت ضرورت پڑتی ہے. انوینٹرز ہیں, میتھمیٹیشینس, پلانر, آرگنائزر, انجینئر, اسٹیٹسٹیشین, بینکرز, اکاؤنٹنٹ, ریسرچرز اینڈ بروکرز. یہ وہ کیریئرز ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاجک سپلائی ہوتی ہے, میتھمیٹکس بہت انوالو ہوتی ہے, کیلکولیشن انوالو ہوتی ہے, کمپیوٹر پروگرامنگ بہت استعمال ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اس قسم کا انٹرسٹ لگنے والے لوگوں کے لیے بہتر یہ کہ وہ اس قسم کے جو ہے کیریئر چوز کریں, یا اگر کیریئر چوز کیا ہوا ہے تو اس قسم کی برانچ اس کی طرف زیادہ راغب ہوں. اسی طریقے سے اگر ہم تیسرا انٹیلیجنس دیکھیں دیٹ از اسپیٹیل اور ویژول. اسپیٹیل اور ویژول یہ لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر اگر آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ فیسز کو, کلرز کو, شیپس کو زیادہ ریکگنائز کرتے ہیں, یہ مناظر کو بھی زیادہ ریکگنائز کرتے ہیں. ان کی ویژولائزیشن پاور بہت اچھی ہوتی ہے. یہ لوگ پکچرز میں سوچتے ہیں, یہ لوگ زیادہ کریٹیو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ زیادہ تر ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں زیادہ اور انٹرسٹ رکھتے ہیں. ان کے لیے جو زیادہ بہتر کیریئر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیں جیسے ڈیزائنرز. ڈیزائنر کو آپ کو پتہ ہے کہ کریٹیوٹی اور ویژولائزیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پینٹرز ہیں, فوٹوگرافرز ہیں, اسی طریقے سے آرٹسٹ ہیں, نیویگیٹرز ہیں, سٹی پلانرز ہیں, گرافک ڈیزائنرز ہیں, اسکرپٹر ہیں یعنی مجسمہ سازی کر رہے ہیں, ڈرائنگ میکرز ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں, انوینٹرز ہیں. یہ وہ ایریاز ہیں یا وہ کیریئرز ہیں جن کو اگر کوئی شخص کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو اگر وہ ان کیریئرز میں جاتا ہے تو زیادہ سوٹیبل ہے. یا وہ اگر بھی موجودہ کوئی کیریئر ہے اس کیریئر میں بھی بہت ساری برانچز نکل رہی ہوتی ہیں, تو اگر وہ اپنے آپ کو اپنے کیریئر کو رکھتے ہوئے ان برانچز کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرے گا تو زیادہ تیزی سے اور زیادہ آسانی کے ساتھ وہ پروگریس کرے گا. جو نیکسٹ انٹیلیجنس ہے وہ ہے باڈیلی کینیستھیٹک. باڈیلی کینیستھیٹک والے جو انٹیلیجنس ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو موومنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. یہ باڈی موومنٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ان کو ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے, وہ کچھ کرتے ہیں, فزیکلی کچھ کرتے ہیں. تو یہ لوگ زیادہ تر باڈیلی اور کینیستھیٹک انٹیلیجنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ان کا کیریئر اگر آپ دیکھیں یہ بہت اچھے ایتھلیٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایکٹر ہیں یا ایکٹریسز ہیں, ڈانسر ہیں, پرفارمر ہیں. یہ سارے اگر آپ فیلڈ دیکھیں گے تو اس میں ان کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, فزیکل موومنٹ نظر آتی ہے, کچھ کام کر رہے ہیں ہاتھوں سے, باڈی سے, جسم سے, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ باڈیلی کینیستھیٹک میں آتے ہیں. یہ نچلے ہو کے بیٹھ نہیں سکتے, یہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. ڈانسر ہے, پرفارمر ہے, کوریوگرافر ہیں, جویلرز ہیں, میکینک ہیں, فزیکل تھراپسٹ ہیں, بایولوجسٹ ہیں, انوینٹر ہیں, نرس, اسی طریقے سے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے اور جیولوجسٹ ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے باڈیلی انوالو ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے. میوزیکل انٹیلیجنس جو لوگ ہوتے ہیں یہ مختلف آوازوں کو, چاہے وہ انسانوں کی ہوں, چاہے وہ
انوائرمنٹ کی ہوں، وہ یونیورس کی، وہ ہر آوازوں کو کیچ کرتے ہیں، وہ ہر آوازوں کو سنتے ہیں. یہ لوگ میوزک کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ آوازوں کو سنتے ہیں اور ان کو ایک میننگ فل پیٹرن دیتے ہیں، اس کو ایک ردم دے دیتے ہیں اس میں، اور اس میں یہ جنون کی حد تک اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں. ان لوگوں کو بڑا ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے. آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو میوزک کی دنیا کے اندر لوگ چھائے ہوئے آپ کو ملیں گے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن میں میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کے لیے جو کیریئر کے لیے مواقع ہوتے ہیں کہ میوزیشین ایک اچھے بن سکتے ہیں، کمپوزر بن سکتے ہیں، بینڈ ڈائریکٹرس، اسی طریقے سے فلم میکر، سنگر، اسٹیج میوزک آرٹ، میوزک ٹیچر، سانگ رائٹر، اسٹوڈیو انجینئر، ایکوسٹک انجینئر، یعنی کہ جو آوازوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آوازوں پہ کام کرتے ہیں کہ اگر شور نہ ہو، شور کو کم کرنے کے لیے ایکوسٹک انجینئر ہوتے ہیں. وائس کوچز ہوتے ہیں آواز کے لیے. میوزیکل اکوپمنٹ کوئی ریپیئرنگ والے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یہ بھی میوزک کے لیے بڑا فوکس کرتے ہیں اور میوزک کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور میوزیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فیلڈ کے اندر ہر طرح کی انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہوتے ہیں. صرف ایک انٹیلیجنس نہیں ہے، مختلف فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں آپ کو انٹیلیجنٹ لوگ نظر آئیں گے. نیکسٹ جو ہے وہ انٹرپرسنل انٹرپرسنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت ملنسار ہوتے ہیں، یہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں، یہ لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ایشو کو ریزالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن اور ایک تعلق رکھتے ہیں. ان کی بائی ڈیفالٹ ان کے اندر یہ انٹیلیجنس شامل ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے مینیجر، کاؤنسلرز ہیں، ایڈمنسٹریٹر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے، ہر حالت میں یہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو. پولیٹیشین، سائیکولوجسٹ ہیں، سوشل ورکر، ریلیجیس لیڈرز، ٹرینر، ہسٹورین، ایڈیٹر، گائیڈ، ڈیمانسٹریٹر، یہ سارے وہ کیریئرز ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ انٹرپرسنل اسکل بہت اچھی ہیں اور وہ انٹیلیجنس کے اندر یہ موجود ہے تو ان کے لیے یہ کیریئر بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. نیکسٹ جو انٹیلیجنس ہے وہ کہلاتی ہے انٹراپرسنل انٹیلیجنس. انٹراپرسنل انٹیلیجنس میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کام کرنے کو ہی پسند کرتے ہیں اور اسی کو ہی فوکس کرتے ہیں. یہ ایتھیکل ویلیوز پہ چلتے ہیں، یہ ایتھیکل ویلیوز کو اسٹیبلش بھی کرتے ہیں، یہ اپنے گولز پہ کام کرتے ہیں، یہ اپنے بہت فوکسڈ ہوتے ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن پہ بھی کام کرتے ہیں اور اس میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں بہت زیادہ. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت اچھے پوئٹس ہوتے ہیں کیونکہ اپنی ذات میں ہی مگن رہتے ہیں. یہ پوئٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ کاؤنسلر ان کا بڑا اچھا ان کا ایک کیریئر ہے. رائٹر ہیں، یہ اکیلے بیٹھ کے لکھتے ہیں. پروگرام پلانر ہوتے ہیں، کسی چیز کو پلان کرنے میں بہت اچھا ان کا کیریئر ہے. ریسرچرز ہیں، یہ اسکل اپنی ریسرچ میں استعمال کر سکتے ہیں. تھنکر ہیں، اسکالرز ہیں، فلاسفرز ہیں، سائیکیٹرک ہیں، تھراپسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں. یہ ساری وہ کیریئرز ہیں جو کہ انٹرا پرسنل یعنی کہ جو اپنی ذات سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ فنکشن کا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ آئیڈیل فیلڈز ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ہے ان کے لیے. اسی طرح ایک ہے لاسٹ اگر ہم دیکھیں 8 دیٹ از نیچرلسٹ انٹیلیجنس. یہ لوگ نیچر سے قریب ہوتے ہیں. یہ لوگ پھلوں میں، پھولوں میں، پودوں میں، پتوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، کیڑے مکوڑوں میں، ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے مثال کے طور پر موسمی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس میں بھی یہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے مثال کے طور پر کہ انسان کی جو باڈی کے فنکشنز ہیں اس میں بھی نیچر کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چینجز آتی ہیں، کس طرح سے چینجز آتی ہیں، اس کو بھی یہ انٹرسٹ لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس میں بھی انوالو ہوتے ہیں. یعنی کہ نیچر سے ریلیٹڈ جہاں بھی کوئی ایشو آتا ہے یہ لوگ جو ہیں ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اسی لحاظ سے ان کے جو کیریئر ہوتے ہیں جہاں پہ یہ بہت تیزی سے گرو کر سکتے ہیں. مثلا ویٹرنری، جانوروں کے متعلق جو ڈاکٹری کا علم ہوتا ہے وہ یہ کہلاتا ہے. تو جانوروں کے ڈاکٹر بھی آج کل بڑے پاپولر ہیں، بہت ضرورت ہے دنیا میں. اینیمل اسکالر، جانوروں کے بارے میں تفصیلی معلومات جو ہے نا یہ ان کے پاس ہوتی ہے. اسی طریقے سے پلانٹ اسکالر ہوتے ہیں، درختوں کے بارے میں تفصیلی معلومات جو ہے نا یہ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں. شیف ہیں، مختلف قسم کے کھانا پکانا وغیرہ. ڈیزائنرز ہیں، یہ لوگ بھی نیچرلسٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ویدر ریسرچر جو ہیں، موسم کے بارے میں جو ریسرچ کرتے ہیں یہ بھی اچھا کیریئر ہے. میرین بایولوجسٹ ہیں، گارڈنر ہیں، فارمرز ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نیچر سے قریب ہیں. آپ دیکھیں گے سارے
ज़ू कीपर हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह के अंदर डॉक्यूमेंट्री होती है, इन्वायरमेंटल रिसर्चर्स हैं और एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट। ये सारे वो लोग हैं जो नेचर के साथ करीब होते हैं, और अगर जो लोग नेचर के साथ करीब हैं वो अगर वो इस किस्म के कैरियर अपनाएंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो। इस तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ गाइड कर रही है, हमें बहुत कुछ समझा रही है, हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हमें चाहिए कि हम इसको समझने की कोशिश करें कि कोई सिर्फ IQ जो एक ज़माने में चीज़ थी वो अब मिथ नहीं रहा है। सिर्फ मैथ करने वाले को आप इंटेलिजेंस नहीं कहते, बल्कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है। हर फील्ड के अंदर हर मुख्तलिफ अंदाज से इंटेलिजेंस को समझा जा सकता है और जाना जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि हार्वर्ड गार्डन ने आर्ट इंटेलिजेंस डिफ़ाइन की, आगे भी इस पे काम हो रहा है, एक दो और इंटेलिजेंस भी डिफ़ाइन हुई है। लेकिन ये आर्ट इंटेलिजेंस को देखते हुए अगर हम उसको समझें और जानें तो हम अपने लिए कैरियर का इंतखाब कर सकते हैं, लोगों को मशवरा अच्छा दे सकते हैं। और अगर हम पहले से किसी फील्ड में हैं तो आपको पता है कि हर फील्ड जो है आजकल एक समंदर की तरह है, तो उस फील्ड के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांचेज़ या बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होगा।